حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول جشن ولادت منانے کے مختلف انداز جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ لائٹنگ کر کے اپنے گھر کو سجا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، درود و سلام پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کا ایک اظہار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سجا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی مبارک خصوصیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کریمانہ اخلاق کا بیان کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اور بھی ماشاءاللہ پیارے انداز ہیں، کھانا پکایا جا رہا ہے، عاشقان رسول کو جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے، اور اس کا ثواب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جا رہا ہے۔ بڑا ہی پیارا انداز ہے جس کی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے، جو گائیڈنس دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، اس کے مطابق ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو مدنی چینل کے ناظرین کہ بالخصوص پہلے 12 دن کے اندر، پہلے 12 دن میں بالخصوص یہ ایک چیز ہم ایڈ کر لیں کہ کوئی سی ایک نیکی جو پہلے ہماری زندگی میں ایڈ نہیں ہے، اس کو ایڈ کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا نیکیوں کی اقسام ہیں۔ کچھ تو نیک اعمال وہ ہیں، نیک جو اعمال ہیں ان کی کچھ قسمیں ہیں، کچھ نیک اعمال وہ ہیں جو obligatory ہیں، necessary to do ہے، ضروری ہے ان کا ادا کرنا، فرض عبادت ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، جو بھی حال معاملہ ہو فرض ادا کرنا ہے، واجب ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، اور جو اس کے علاوہ نیکیاں ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ جیسے مدنی چینل کے ناظرین سلام کرنے کی عادت اگر نہیں ہے تو سلام کرنے کی بندہ نیت کرے کہ بھی اب سے میں انشاءاللہ جس بھی مسلمان سے ملوں گا تو اس میں سلام میں پہل کروں گا۔ تو کوئی سی بھی ایک نیکی جو ہے یہ اپنی زندگی میں ایڈ کرتے چلے جائیں، اور 12 دن تک مسلسل یہ سلسلہ کار جاری و ساری رہے، اور پھر یہ نیکیاں ہماری اللہ کی رحمت سے یوں آگے بڑھتی رہیں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا ایک یوں بولے اس کی خوشی کے اظہار کرنے کا ایک انداز ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ میرے حضور تشریف لائے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں مسلمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنے کی، تو میں اس کو اپناؤں گا۔ غصہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا تو دنیاوی معاملات پر میں غصہ نہیں کروں گا۔ تو یہ انداز بھی ہم اپنا کر کے دنیا اور آخرت کی برکات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نگران شورا کا یہ ہمارا ایک پیارا سلسلہ ہے، مسائل کا حل۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں نگران شورا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس میں ہم بھی انوالو ہیں، ہمارے ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی انوالو ہیں، تو ایسے ایشو کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ بیان نہ کیا جائے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، فلاں علاقہ ہے ہمارا، ادھر جو ہے رہتا ہوں، اور یہ صورتحال ہے، یہ ہے، یوں ہے، ایسے ہے، یعنی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہ بیان کریں کہ آپ جو ہے اس میں بڑے واضح انداز میں ایک نومینیٹ ہو کے سامنے آ جائیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرابلم جب ہم بیان کرنے پر آتے ہیں تو پھر جب اس کا سلوشن تو آ ہی جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات پر بھی بھڑک جاتے ہیں کہ آخر یہ ہماری اس بات کا ذکر کرنے کی حاجت کیا تھی۔ تو ایسی بات کو اگر کسی کے ساتھ کوئی یوں پرابلم درپیش ہو اور یہ معاملہ ہو اور ایسے ہو
تو یوں کر کے ایک اچھے انداز میں بیان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بندے کا اپنا بھی ایک پردہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے, اور دوسرا جو ایشو ہے یہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے. مصیبتوں کے حل کے لیے بڑا زبردست, بڑا آسان اور بڑا پیارا وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا. اس کو اپنی عادت بنائیں, اور جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں کہ حضور نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے پر, حضرت ابی بن کعب سے وہ روایت مروی ہے, اور انہوں نے حضور میں کتنا درود پاک پڑھوں آپ پر؟ حضور نے فرمایا ما شئت, جتنا چاہے پڑھو. انہوں نے عرض کی حضور میں 1/3 جو ہے وہ حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا. حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک, اگر تم چاہو تو تم اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہو. تو پھر یوں آپ نے جب کہا کہ حضور میں ساری دعا میں آپ پہ درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ تیرے دکھوں کو بھی کافی ہو جائے گا اور تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر زیرک کی آپ نے زیارت کی, ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر زیرک سے ہم ایک جو ہے وہ عنوان پر بات کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ تحریر مجھے دیکھنے کا موقع ملا, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ درود پاک جو ہے یہ ایک اینٹی ڈپریشن یوں بولیں ایک چیز ہے کہ آپ کے ڈپریشن کو جو ہے یہ دور کرے گی. تو جتنا ڈپریشن بڑھتا جائے اتنی درود پاک کی مقدار جو ہے یہ آپ بڑھاتے چلے جائیں. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جی, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. سبحان اللہ. تو جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جو ہے یہ ایویڈنس ہے. تو جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو یقیناً ہمیں سکون حاصل ہوگا. اور جہاں تک نفسیات کا تعلق ہے تو دیکھیں, دین کے قریب جتنا بندہ ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, درود پاک پڑھے گا, اسے سکون ضرور حاصل ہوگا. ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ اس چیز کو آزما کر بھی دیکھ لیں کہ جب بھی آپ پریشان نہ بھی ہوں, ویسے بھی ایک عادت بنا لیں, لیکن بالخصوص جب کوئی پریشانی آئے, آپ کسی مسئلے کے حوالے سے پریشان ہیں, کوئی گھریلو مسائل ہو گئے اس حوالے سے پریشان ہیں, تو آپ درود شریف کا ورد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو منفی سوچیں ہیں وہ مثبت رخ جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مسائل کا شکار ہوتا ہے تو دماغ میں صرف اور صرف منفی خیالات ہی آتے ہیں. ایسی صورت میں درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو منفی کی بجائے مثبت سوچوں کی طرف ہم جائیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. جب مسائل حل ہوں گے تو پریشانی بھی یقیناً جو ہے وہ کم ہوگی. یہ ایک لاجیکل جو ہے وہ میں نے اس پر ایکسپلینیشن کی. باقی روحانیت کے حوالے سے, دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے, وہ جتنا ہمارے پاس علم زیادہ ہوگا اتنے اس کی برکات درود پاک کی ہمیں پتہ چلے گا. اور بندہ مومن تو انشاءاللہ عز و جل اگر دنیا میں مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں تو یہ آخرت میں اس کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں. سبحان تو یہ آپ کے سوال کا جواب. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو ڈاکٹر صاحب, آباد رہیں, سلامت رہیں. درود پاک میں ایک درود شفا بھی ہے, اور درود شفا کیا ہے یہ ہم جنید بھائی سے بات کرتے ہیں. جی جنید بھائی, درود شفا. درود پاک تو بہت سارے ہیں. درود تاج بھی ہے, درود تنجینا بھی ہے, درود شفاء امراض بھی ہے, اور کافی درود پاک ہیں. مدنی پنصورہ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت ہی شاندار یہ تصنیف ہے. تو اس میں پورا کا پورا ایک باب ہے فیضان درود کے نام سے, مختلف درود پاک لکھیں. اور درود شفاء امراض کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا نا, میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ باوضو اس درود پاک کو, درود شفاء امراض کو لکھ کر مریض کو دیں کہ وہ زبان سے چاٹے, یا کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دیں.
تو الحمدللہ سوجل شفا یاب ہو جائے گا. اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ موت کے سوا باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ عمل مفید ہے. یہ درود شفا امراض یہ ویسے بھی اپنے معمولات میں ہم شامل رکھیں, پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں, پانی پر دم کر کے پئیں. ایسے مریض کہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, اعتقاد مضبوط ہوا, یقین کامل ہوا, تو اس درود یقین کی مضبوطی شرط ہے, تو اس درود پاک کو پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ اسی برکتیں ملیں گے کہ بیماریاں تکلیفیں سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, دور ہوں گی. سبحان اللہ. یقین یہ بہت ضروری ہے, یقین ہو کہ ایسا ہوگا. بعض اوقات ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں, اور بھی جو اس طرح بتایا جاتا ہے یہ کرتے ہیں, لیکن دعا بھی کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن شاید ہمارے دل میں ہوتا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہماری انر جس سے بولے فیلنگ یہ ہوتی نہیں ہے, یا ہمارے دل میں اس بات کا اعتقاد یا ایک یقین ایقان جو ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا. اچھا درود یقین پاک ضروری ہے. درود پاک جو ہے نا ہر چیز کا روحانی علاج ہے. جی جیسے بہت سارے امراض, بہت ساری بیماریاں, تکالیف ایسی ہیں کہ جن کے مخصوص وظائف ہیں, روحانی علاج ہیں. اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کا پیٹ خراب ہے, کسی کا معدہ ڈسٹرب ہے, گردے میں درد ہے, پتھری ہے, اگر خاص آپ کو اس کا وظیفہ نہیں معلوم نا, آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں اس نیت کے ساتھ. اولاً تو نیت رضا الہی عز و جل کی حصول کی ہو, حکم قرآنی پر عمل کرنے کی ہو. ضمناً آپ کی جس نیت کے ساتھ جو مقصد لے کر آپ درود پاک پڑھیں گے, آپ کا وہ جائز مقصد بھی درود پاک کی برکت سے وہ پورا ہوتا رہے. کیا بات ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین اپنا جو ہے نا یہ پیدا کریں, یقین ہونا یہ بہت ضروری ہے. یا سلام پڑھا ہے تو جس سلامتی والے خدا کا میں نے نام لیا ہے وہ رب میرے اوپر کرم فرمائے گا اور سلامتی عطا فرمائے گا. یہ یقین بھی ہو. اور پھر ہمارے ہم بندے ہیں, ہمارا فوکس جو ہے یہ التجا پر اور سوال کرنے پر ہونا چاہیے. اب وہ خالق ہے, مالک ہے, وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسا چاہے گا وہ فرمائے گا. ہم اس سے خیر کا سوال کرتے رہیں اور مایوس بھی نہ ہوں, سوال کرتے رہیں, التجا جو ہے وہ کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. احسن الویال یا آداب الدعا, دعا کے فضائل, اس کا اردو یوں بولیں کہ آسان اردو میں جو مکتبۃ المدینہ نے اسے پیش کر کے ہمارے سامنے کتاب کو جو ہے وہ شائع کیا ہے, تو اس کا مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں, کتاب خرید بھی سکتے ہیں. اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ ایسی یوں بولیں کہ ڈائمینشنز کو, جہاد کو, سمتوں کو اور ذرائع کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کے ذریعے سے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. دعا کرنے سے پہلے اگر بندہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھے تو بھی دعا جو ہے یہ قبولیت کی طرف جو ہے وہ یوں بولیں کہ سبقت کرے گی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دعا سے پہلے اگر بندہ یہ بھی پڑھے تو بھی دعا جو ہے وہ قبولیت کی طرف جو ہے وہ سبقت کرے گی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جو ہے وہ کہہ لیا جائے تو یوں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کلمات جو ہے وہ کہے جائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول بھی ہوں گی اور بیڑا پار بھی ہوگا. لیکن یقین ہونا اس کے لیے کیا ہے, ضروری ہے. میسج کے ذریعے ہمارے پاس ایک سوال ہے, ڈاکٹر زیرک اس کا جواب دیں گے کہ اگر کوئی نوجوان ہے اور وہ ڈپریسڈ ہو رہا ہے تو کیا سجیسٹ کریں گے اس کو؟ نوجوان ہیں اور ڈپریس ہو رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو بنیادی وجوہات کو دیکھا جائے گا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈپریشن کی وجوہات ہوتی ہیں, اب اس میں کیا ان کو جو ہے وہ گھریلو مسائل کا شکار ہیں, یا کہ جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے فکر مند ہیں, یا ان کی جو بعض دفعہ دوست احباب سے تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب بندے کی عمر 16, 17, 18 سال ہوتی ہے تو بندہ اپنے فیوچر کے حوالے سے سوچتا ہے اور اسے بعض دفعہ جو ہے وہ اتنا اپنا مستقبل برائٹ نظر نہیں آتا یا مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو یہ دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا مسائل ہیں, وجوہات ہیں. جو وجوہات ہوں گی پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ کلام کیا جائے گا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکثر جو ہے وہ ذہن میں جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں, آپ اگر کوئی اچھا آپ کا دوست ہے گھر میں, بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر اسلامی بھائی ہے تو اپنے والد صاحب سے
اور اسلامی بہن ہے تو اپنی والدہ سے جو ہے ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دل کی بات ان سے کر سکیں. جب آپ اپنے دل کی بات کسی سے کریں گے اور اگلا اس کو سنے گا تو جی آدھا بوجھ تو آپ کا اس سے کم ہو جاتا ہے. اور پھر اب جو سننے والے ہیں ظاہر ہے اتنا تو زندگی میں تجربہ تو ہوتا ہی ہے تقریباً ہر کسی کو کہ کسی نہ کسی طرح سے اچھا مشورہ دے دیا. بالخصوص جو ہے وہ امیر اہل سنت کے بہت سارے رسائل اس حوالے سے جو ہے وہ مفید ہیں، بالخصوص مینڈک سوار بچھو رسالہ. کیونکہ زندگی میں ظاہر ہے کہ جب بندہ 16 17 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری لائف ہی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ان کو ویسے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یوں سمجھیں کہ پہلے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پر، لیکن اب وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں. تو یہ بھی بعض کے لیے جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے. تو مینڈک سوار بچھو پڑھیں گے، مصیبت تکالیف پریشانیوں پر صبر، اس پر جو ہے وہ اس کا اجر. تو یہ جو ہے وہ بالخصوص جیسے میں نے عرض کی نا کہ گھر والے والدین سے جو ہے دل کی بات کہیں، وہ تسلی دیں، تو انشاءاللہ شیئر کرنے سے اپنے دل کے جذبات بہت سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر جہاں کہیں مزید پرابلم ہو تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ مرحبا. نگران شورا تشریف لا چکے ہیں، آپ زیارت بھی کر چکے ہیں، سب اللہ عنہ مبارک فرمائے. کسی نے یہ کہا کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اگر وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اگر وہ یہ پوچھے گا تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے دل سے مشہور ہونے کا خیال نکال دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ مشہور ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتا رہے، آپ کہتے ہیں خیال ہی نکالیں دل سے. سب میں مضموم ہے نا، شہرت کی خواہش یہ مضموم ہے، اس کو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شو آف کرے، مشہور کرے. ہاں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی رضا کے لیے اس کو اپنے لوگوں میں شہرت عطا فرما دے. صحیح. مگر شہرت کی خواہش جو ہے نا یہ ایمان کو تباہ کر سکتی ہے. اللہ. اس لیے اس کو اس بات کی درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو اس مذموم برے خیال سے محفوظ فرمائے. ویسے وہ ہوتا ہے نا جی، اچھا لگتا ہے، لوگ آ رہے ہیں آپ سے، مطلب کچھ لکھوا رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، مل رہے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں. یہ چیزیں بعض اوقات بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے یار مجھے بھی مشہور ہونا چاہیے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی نے مشہور ہونے کے لیے کام کیا اور وہ کسی سٹیج پر پہنچ گیا، اور ایک یہ ہے کہ اس نے کام ہی کیا بس، اور کوئی ایسا کردار ادا کیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل کر دی، اسے شہرت دے دی، اور لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو گیا. اصل میں ہے یہ کہ انسان کام کی طرف دھیان دے اور کام کو اپنی پہچان بنائے، اپنی پہچان سے کام نہ لے. ٹھیک. جس میں بہت فرق ہوتا ہے. لوگ اپنی پہچان سے کام لیتے ہیں. پہچان سے کام لینے کے بجائے کہ میں فلاں ہوں مجھے دو، آپ اپنی صلاحیتوں سے کام لیں. یہاں اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر زیرک نے ایک یوں سمجھے کہ طریقہ کار بیان کیا کہ آپ اپنی باتیں فیملی ممبر سے شیئر کر لیں. تو اس سے بھی آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور کافی چیزیں آپ کی ریلیکس ہو جاتی ہیں. یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کا اظہار کر لینے سے ہو جاتا ہے، اس میں فرق تو پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر زیرک سے میں یہ عرض کروں گا کہ کیا والدین یا جس سے بھی یہ فیلنگ شیئر کر رہا ہے اس کو اس کے فیلنگ سننے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر زیرک سنتے ہیں، ڈاکٹر زیرک کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے یا اس طرح کوئی بھی نفسیاتی مریض کا جو علاج کرتے ہیں یا اس طرح کے کسی بھی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ جب اپنی بیماری یا پریشانی کا اظہار کرتا ہے یا کسی مذہبی طبقے کے پاس جاتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے اور اس سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اس کا کیا انداز ہوتا ہے؟ وہ اس پریشانی کے اسباب پر اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا.
حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسباب اسی کی وجہ سے ہیں، جو پریشانی آئی ہے وہ اسی کی کمزوری کا، اسی کی کوتاہی کی وجہ ہے، اور شاید پہلے سمجھایا تھا تو اس کو یہ کہ میں نے تو سمجھایا تھا پہلے، سمجھے ہی نہیں، اب آئے بات کرنے کے لیے، اب کیا فائدہ؟ تو اگر آپ نے یہ رسپونڈ کیا تو اس نے نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس تو آنا نہیں ہے۔ تو گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ جب گھر کے بچے یا کوئی بھی فیملی ممبر آپ سے اپنی کوئی فیلنگ شیئر کر رہا ہے، کوئی اپنے خیالات کا اظہار آپ سے کرنا چاہتا ہے، یا آپ سے اپنی کسی بھی پرابلم کا سولوشن حل چاہتا ہے، تو پلیز اس کو یوں ڈیل کریں جیسے وکیل اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے، جیسے کوئی مذہبی طبقہ کسی پریشان حال کی پریشانی کو سن کر اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کو دعائیں دیتا ہے، تو وہ اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا وہاں اس نشست کے اندر، لیکن اس کا ایک بہت بڑا بوجھ اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ بوجھ اتاریں گے تو ہوگا۔ اچھا، کسی کا بوجھ اترتا تب ہے جب وہ بوجھ آپ لے لو، عموماً ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اتنا بڑا بیگ اٹھایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بیگ کا بوجھ اترے، تو آپ اس کا بوجھ اتارنے میں اس کے ساتھ آپ کوئی وزن لوگے تو اس کا بوجھ اترے گا۔ اس کو یہ نہیں کہ پھینک دے، نہیں میں ہاتھ دیتا ہوں، تو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا سپورٹ کرنا پڑتا ہے بوجھ اتارنے کے لیے۔ تو یہ مجھے تھوڑی سی وہ لگا کہ میں یہ عرض کروں، تو کیا فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر زیرک صاحب؟ میں جو عرض کر رہا ہوں ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے مطلب اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان بھی کیا، اور ہوتا یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے والدین سے، کیونکہ جذبات انوالو ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے بچے ہوں تو ایک اپروچ ہوتی ہے، ایک تھوڑی یعنی کہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے بندہ، تو ایسی صورت میں منفی ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو جب منفی ری ایکشن ہوگا تو وہ بات کرنے والا ایک تو اس کا بھی بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، اوپر سے اور ایڈیشنل برڈن اس پر پڑ جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ بات کرے گا بھی نہیں اچھا، والدین ایسی سے۔ کیفیت ڈاکٹر زیرک، ایسا ہی کوئی مسئلہ کہ پڑوسی کا بچہ لے آئے نا، یا بھائی کا بیٹا لے آئے، یا کوئی دوست کا بیٹا لے آئے، تو اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز بالکل چینج ہوگا۔ بیٹا بھی دیکھتا ہوگا یار یہ میرے وہی والد صاحب ہے جیسے رات کو میرے کو اسی مسئلے کے اوپر دو باتیں سنائی دی، مگر جب میرے کسی دوست کے ساتھ، میرے کسی کزن کے ساتھ، میرے کسی نیبر کے ساتھ اگر وہ ڈسکس کرتے تو میرے والد صاحب کی تو مسکراہٹ دیکھیے، ان کا رپلائی دیکھیے، ان کی یہ چیزیں دیکھیے، میرے ساتھ میرے والد صاحب ایسے کیوں ہیں؟ یہ خود اس کی ان پریشانیوں میں سے 24 پریشانیاں تھی تو اب اس کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں کہ یار ابھی میں کہاں جا کر اپنا بوجھ ہلکا کروں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلے گھر میں ہی میں حل ہو جاتے ہیں، موسٹلی مسئلے گھر کی چار دیواری میں ہی حل ہو جاتے ہیں، جبکہ مسئلہ حل کرنے کی وہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہو، انوائرمنٹ بنا ہوا ہو، ورنہ اگر انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، ایسی سچویشن ہی نہیں ہے، ایسا ماحول ہی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی کہ وہاں مسائل حل ہونے کے بجائے شاید مسائل بڑھ جائیں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، مطلب بڑی بہن جو ہے نا وہ بھی چھوٹی بہن کے لیے ایسا ماحول بنائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے ایسا ماحول بنائے، والد اپنی اولاد کے لیے ایسا ماحول بنائے، ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ماحول بنائے، اور والد اپنے پورے فیملی ممبر کے لیے ایسا ماحول بنائے کہ وہ مطلب بات کر سکے۔ خدا نہ خواستہ بہت بڑا بلنڈر کر دیا آپ کی اولاد نے، خدا نہ خواستہ بہت بڑا بلنڈر کر دیا، بہت ہی ہیوج قسم کی، بہت بڑی قسم کی، اور بڑی مطلب کہ خطرناک قسم کی اس نے بھول کر لی ہے، تو وہ اس کو پتا ہو کہ مجھے مطلب پناہ جو ہے نا وہ میرے والدین کے دامن میں ملے گی، والدین کی شفقت میں مجھے ملے گی، وہ آ کر ہی اپنی حل کرے۔ پھر آپ بھلے اس چیز کو جس طرح حل کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اتنی گنجائش ہو کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ یا کم از کم بڑے بھائی سے، اس طرح کوئی بھی فیملی کے اچھے ممبر سے وہ بات کر سکے، تو ہی بات گھر کی گھر میں رہے گی، ورنہ یاد رکھیے کہ کیل یا پین جو ہے نا یہ نرم دیوار میں جاتی ہے، اگر آپ کی دیوار سخت ہے تو وہ اپنے مسئلے کی پین لے کر کسی نرم دیوار کو تلاش کر کے وہاں اپنی پین ڈال دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ پین ہے نا،
پیپر پن لے لیں آپ، یہ نرم جگہ میں داخل ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے یہاں کوئی نرمی رکھی تو وہ اپنے مسئلے کو آپ کے ساتھ شیئر کر لے گا. ادروائز بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، یہ آپ کو اچھا میری بات سن کر بھی آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں ریئلائز نہیں کرتے، وہ ریئلائز کرنا پڑے گا. اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا میں بڑا ہوں اور میرے لیے میرے چھوٹوں نے کوئی توقع رکھی ہوگی، اور آپ اس کو ابھی اس لمحے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اس تمام تر آج سے پہلے کے ایٹیٹیوڈ کو، رویے کا بغور جائزہ لیں، اور وہاں پر آپ کو شاید اپنی بہت ساری مسٹیکس نظر آئیں گی، غلطیاں نظر آئیں گی. آپ پہلے ان غلطیوں کو سدھاریں. آپ یہ کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے یار اس سے صحیح بولا ہے، آج سے میں چینج ہو جاتا ہوں، مگر اب آپ چینج ہو جاتے ہو تو گھر والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ حضرت نے چینج ہونے کا عزم مصمم فرما لیا ہے؟ تو آپ کو پچھلی چیزوں کو ریئلائز کر کے انہیں بتانا پڑے گا کہ یار وہ آپ اس دن میرے سے ڈسکس کر رہے تھے، ریئلی مجھے آپ کے ساتھ یہ مطلب ریپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے انداز نہیں رکھنا چاہیے تھا، میں ریئلائز کر رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ہم مطلب اچھے انداز سے پرابلم کو سولو کریں. اس کو جا کر آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کے اندر ایک مطلب کہ چینجز سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے، ماشاءاللہ، جو کہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور وہ مطلب اس کی انسٹالیشن ہو چکی ہے. اب اوپن کا لفظ آ گیا ہے، اب جو بھی اوپن دبائے گا تو انشاءاللہ سافٹ ویئر کھل جائے گا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. کویسچنز کافی سارے ہیں، مختلف جو ہے وہ جہاد کے ہیں، مختلف نوعیتوں کے ہیں. ان میں جو مجھے سب سے سیریس جو ہے وہ ایشو لگ رہا ہے، میں سب سے پہلے وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کالز بھی ہیں، کالز کو بھی لیں گے، لیکن پہلے میسیجز. یہ ان کا کہنا ہے کہ میں بہت اپسیٹ ہوں اس لیے کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے، لیکن جہاں میرا رشتہ ہوا ہے میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے، اور اپنی ماں کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا، اپنی ماں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، شادی بھی نہیں کرنا چاہتا. کیا کروں میں؟ اسی سچویشن میں آدمی اپنے والدین سے بات کر لے کہ دیکھو یہ صورتحال ہے، پھر مل جل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو. کیونکہ محض منع کر دینا تو آپ تو چلو نکل گئے مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا جب یہ رشتہ قائم کیا جا رہا تھا. صحیح. اب ہوتا یہ کہ جب لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کا رشتہ ہو چکا ہے، اب آپ اپنی پسند کا نام لے کر آپ تو کچھ بھی کہہ کر نکل جائیں گے. یعنی آپ اب لوگوں کو شاید یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یار مجھے پسند نہیں تھی یا میرے لیے یہ پرابلم تھا. خدا نخواستہ ایسی صورتحال میں بندہ کیا کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سامنے والے کی ایسی برائی بنا لیتا ہے جس سے اس کی ذات پر کوئی اثر نہ. نہیں یار پھر تو صحیح کیا تم نے، اور کسی کو بولا ہے میرے کو پسند نہیں تھا اس لیے میں نے توڑ دیا، تو لوگ آپ کو ملامت کریں گے کہ یار یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. کیونکہ جب آپ لڑکا اگر رشتہ توڑتا ہے نا تو پھر لڑکی کے لیے آگے رشتہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ اب جب بھی لڑکی کا کہیں بھی رشتہ ہوگا تو سامنے والے یہ ضرور پوچھیں گے کہ پہلا رشتہ کیوں ٹوٹا، اور وہاں 10 سوال پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا بہت سوچ سمجھ کے رشتہ کریں. جتنے بھی سوچنے ہیں، جتنے بھی آپ کو پہلو پر غور کرنا ہے وہ رشتہ ہونے سے پہلے کریں. اور شریعت نے بڑی اجازتیں اور بڑی گنجائشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں رشتوں کے تعلق سے جب آپ ایک شادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ ان تمام تر پہلو کو خوش اسلوبی کے ساتھ دیکھیں تاکہ توڑنے کی حاجت ہی نہ پڑے. البتہ بہت اس طرح کی ورس سچویشن ہو کوئی سی، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو گھر میں پہلے مشورہ کرنا چاہیے والدین کے ساتھ، اور پھر فریقین کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل بددلی کے ساتھ رشتہ قائم ہو کر اگر کچھ آگے نکل بھی گیا تو پھر گھر کیسے چلے گا. لہذا اپنی بددلی کو خوش دلی میں کیسے بدلنا ہے، میرا مشورہ اس پر غور کریں. توڑنے کے بجائے جوڑنے کی طرف جائیں کہ وہ کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے دل نہیں کر رہا. اب ایسے دل نہیں کر رہا ہے، اس کی ایک آسان سی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے سے بندے کی کوئی اور سلیکشن ہو، یا ذہن میں کچھ اور ہو کہ میں نے یہاں کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، یا کوئی پسند اس طرح ذہن بنایا ہوگا. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. مطلب یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ہو جیسے کف نہ ملتا ہو، کوئی ایسا شرعی عذر نے
خواہش کو عذر بنائیں گے تو پھر جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ کی خواہش تو ختم نہیں ہوگی نا. ایسے کسی اور جگہ کریں گے تو وہاں کسی اور خواہش نے آپ کو انگڑائی لینے پر مجبور کر دیا ہوگا, تو اب یہ انگڑائیاں لیتے رہیں گے, گھر توڑتے رہیں گے. اللہ بچا. ایسا تو نہیں نہ ہوگا. ٹھیک, صحیح. اچھا, ان کا کہنا ہے کہ میں نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز جو ہے یہ اچھی نہیں ہو پا رہی, کیا کہیں گے آپ؟ کس کو سنانا ہے؟ جس کو سنانا ہے وہاں سے تو آپ کو آواز نہیں آئی ہوگی کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو وہاں تو آواز نہیں, وہاں تو آپ کے جذبات, آپ کی نیت, آپ کے احساسات دیکھے جائیں گے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں. تو آپ اچھا پھر سب کو سنانے کے لیے نعت پڑھنی ہے یا محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں نعت پڑھنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھنی ہے؟ تو اللہ تو سنتا ہے, دیکھتا ہے. تو یہ مزید یہ کہ جب یہ احساس ہو جائے نا کہ میری آواز ویسی نہیں ہے جیسی عام نعت خانوں کی آواز ہوتی ہے, تو پھر بندہ سب کے سامنے اور سب کے بیچ میں پڑھنے سے بھی بچے. اپنے ذوق اور شوق میں پھر اوروں کو یہ تکلیف سے مراد اوروں کو پھر ان کے ذوق کے ساتھ وہ ان کو آزمائش پہ نہ ڈالے کہ یار چلو, تو پتہ ہے بھائی یہ نعت خان ہوتے ہیں تو ان کو اللہ نے ایسی آواز دی ہے تو پھر انہی کو پڑھنے دیں اور اپنی اس میں ترکیب نہ بنائیں. ٹھیک. اور یہ آواز میری اچھی ہو, اس پہ انبیاء سنت تو فرماتے ہیں کہ یار آزمائش کی دعا نہیں کرو یار. اللہ, پھر بندہ حب جا کی طرف نہیں چلا جاتا ہے. اللہ نے جیسا دیا ہے ویسا صحیح ہے یار, اس کو اس کی رضا پر حاضر ہے. مدینہ. ایک آخری ابھی کوشچن لیتا ہوں میسیجز کا, پھر انشاءاللہ کال پر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے؟ سمجھ جب ہو جائے گا تو وہ خود ہی بتائے گا میں سوار ہوں. ٹھیک ہے, صحیح. چلو جی, لیتے ہیں کال لیتے ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے, تو بخار خود ہی بتائے گا کہ میں آیا ہوں. ہو گیا. ٹھیک ہے. نہیں, وہ ہوتا ہے نا بعض کا لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ علامات مطلب اپنے اندر تلاش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, علام بخار بدن توڑے گا, ٹھیک ہے, تو اور نیند نہیں ہو رہی ہوتی تو آنکھیں بھاری کر دیتی ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے؟ تو سر خود ہی جب بھاری ہوگا تو سر بتائے گا کہ میں بھاری ہوں. ٹھیک ہے. تو ڈپریشن ہے ہی ایسی چیز کہ وہ آتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ میں آیا ہوں, میری مہمان نوازی کرو. تو اس کی مہمان نوازی زیادہ دیر نہیں کرنا اور اس کو فوراً آپ اس سے آپ نکلے, کیونکہ ڈپریشن کو پالیں گے تو یہ آ جائے. یعنی اصل میں ہے یہ کہ جو بھی پریشانی آئی ہے نا, یا جو بھی طرح کی چیزیں آتی ہیں, ایشوز جو آتے ہیں, ان کو فوراً ریلیز کر دیا کرے. یہ یاد ہے کہ اس کو پالا نہ کرے, بھلے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو شاید یہیں پر. اس پلیٹ میں بظاہر کوئی وزن نہیں ہے, کوئی ویسا وزن نہیں ہے. اب میں نے اس پلیٹ کو ہاتھ پہ رکھ کر یوں لے لو, اب بھی میں لے کر بیٹھا ہوں, لیکن حالانکہ اس میں اتنا وزن نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی وزنی چیز نہیں ہے, لیکن آدھے پونے گھنٹے کے بلکہ 10-15 منٹ کے بعد بھی ذرا میرا ہاتھ یوں ہونا نیچے جانا شروع ہو جائے گا نا جی. اب مطلب کہ ایک تو یہ ویسے ہی مطلب کہ میں لے کر بیٹھا ہوا تھا کیا چلو یار اب اس کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ پیدا کر. اب اس میں کوئی دوسرا مسئلہ آ گیا, یہ اب اس نے مزید مجھے دبانا ہی ہے, ایسی بات. اب اس میں آ گیا کوئی تیسرا, پھر آ گیا کوئی چوتھا, اور ہم مطلب کہ پڑے غفلت میں کہ یار چلو کچھ نہیں. تو یہ نہیں ہوتا, یہ چیزیں آپ کو ڈپریس کریں گی, دبائیں گی, اور اس کو حل کرے بس. مدینہ. مرحبا جی. سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام مسائل کا حل جاری و ساری ہے. پروگرام کے اندر نگران شورا کی آمد. مرحبا. نگران شورا کی بارگاہ مرض ہے کہ بہت سارے مسائل آپ کی مسکراہٹ سے اور آپ کے مدنی پھولوں سے حل ہو جاتے ہیں. آپ کی بارگاہ مرض ہے کہ حضرت آپ نیپال کے اندر کب تشریف لائیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. اس مسئلے کا حل کووڈ سے نجات ہے, یعنی کووڈ ختم ہو جائے انشاءاللہ, اور پینڈیمک سچویشن سے ہم سب آزاد ہوں. اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ٹریولنگ جو ہے وہ ایزی ہو جائے, ٹریولنگ اپنے نارمل پر آ جائے,
تو شاید آنے کی صورت بنے گی. اس پر پیارے اسلام میں ٹریولنگ جو ہے نا یہ نارمل نہیں رہی ہے. پاکستان میں ڈومیسٹک ٹریولنگ میں ایشو نہیں ہے کہ آپ کراچی سے لاہور چلے گئے, لاہور سے ملتان آ گئے تو بائی روڈ یا بائی ایئر, ہمارے اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن پاکستان کے باہر جانا ہے تو یہاں کے رولز ہیں, پھر وہاں کے رولز ہیں, پھر جہاں بھی جائیں اس وقت موسٹلی ایریاز یا کنٹریز وہ ہیں جہاں پر آپ کوئی پبلکلی کام نہیں کر سکتے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. تو بس آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور کورونا اور یہ کووڈ اور اس طرح کے دیگر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اللہ کریم اس سے جلد از جلد نجات دے. کہ یقیناً اس سے ایک دین کے کام میں جو ایک بڑھوتری اور ترقی تھی اس میں بھی فرق تو آیا ہے کہ وہ جو ایک کراؤڈلی چیزیں ہوا کرتی تھیں اور پبلکلی جو چیزیں ہوا کرتی تھیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک رکاوٹ تو ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. اللہ کریم کورونا سے بچائے, اور پھر انشاءاللہ جب نارملٹی ہوگی تو انشاءاللہ پھر وہ سفر بھی شروع ہو جائیں گے اللہ نے چاہا. میسج کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کمرے کو, روم کو لاک کر کے رکھا جائے, تالا لگا کے رکھا جائے, تو کیا اس میں آسیب یا اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ لوگ نہ بھی کرے تب بھی آ جاتے ہیں. ان کے لیے تالا والا کچھ نہیں بولتا نا مولانا جی. ان کو تالا کھولنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تالے کی حاجت نہیں. تالے کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ دروازہ کھلا رکھو بند رکھو, ان کے لیے دروازے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے. آمین. گھر میں ہونے والا ہر جن شریر نہیں ہوتا, ہر جن ستاتا نہیں ہے. شاید ہی کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں تو ہوتے ہی ہے, یہ مخلوق ہے اللہ کے. جیسے گھروں میں آپ کے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے, آئے دن گھروں میں چپکلیاں ہوتی ہیں, تو یہ نظر آ رہی ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے جن جو نظر نہیں آ رہی, اور یہ آپ کے گھر میں نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے. تو اور جس طرح ہر مخلوق گھر میں, انسان کے علاوہ بہت ساری اللہ کی مخلوق گھر میں ہوتی ہے. ہر مخلوق ستاتی نہیں, ہر مخلوق تنگ نہیں کرتی, ہر مخلوق سے نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. کچھ ایسی ہوتی ہے جو مخلوق کو ہی کھا رہی ہوتی ہے. اب چپکلی گھر میں تو یہ عموماً جہاں کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں, مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں چپکلیاں آ جاتی ہیں. چپکلیوں کی یہ غذائیں وہ دیواروں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں, ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, پھٹ کر کے وہ اس کو کھا لیتی ہیں. تو بعض تو مخلوق ایسی ہے جو مخلوق کو ہی کھا رہی ہوتی ہے, وہ اپنی غذا کے لیے اس نے آپ کے گھر میں ڈیرا جمایا ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے چیزیں. تو بعض ایسی مخلوق ہے جو نظر آ رہی ہے, اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے جو اس نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے مگر ہے. تو اس میں مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ریلیز اور ریلیکس رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ان میں شریر بھی ہوتے ہیں, تو اللہ ان کی شرارتوں سے آپ کی میری حفاظت رکھے. اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں ایک حافظ ہو, اور اس حافظ کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ قرآن پڑھے. تو وہ حافظ ہو تو وہ سورہ بقرہ بھی پڑھ لے, اور میں کم از کم اتنا ضرور کر لیں, کم از کم کی میں بات کر رہا ہوں, اتنا ضرور کر لیں کہ روزانہ اذان دیں. صرف کورونا سے بچت نہیں ہوگی اللہ کی رحمت سے, کئی اور بلا اور آفت و مصیبتوں سے بچت ہوگی. یہ ایک بہترین وظیفہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ورد وظیفے جو ہم لیتے ہیں نا, یہ بہترین وظیفہ ہے. اذان, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور نام, اور مطلب کتابوں میں روایتوں میں مضامین موجود ہیں کہ اس سے مطلب کس قدر الجھنیں, پریشانیاں, دقتیں اور آزمائشیں دور ہوتی ہیں. یعنی مرنے کے بعد قبر میں, مطلب قبر پر اذان دو تو مرنے والے کے لیے آزمائشوں سے نجات کی بشارتیں ہیں, تو جیتے جی والوں کے لیے بھی کتنی آزمائش سے بشارتیں آپ کو ملے گی. میں نے پڑھی ہیں ساری چیزیں. اب پورا ٹاپک ہے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو صرف یہ ایک موضوع ہے اذان اور اس کی برکت ہے. تو مہربانی کر کے اپنے گھروں میں اذانیں دیں. اپنی وہ جو مساجد میں جو عشاء کے بعد, عشاء کی جماعت کے عاد ایک وقت فکس کر لیں. آج کل 7:45 بجے جماعتیں ہیں, تو 8:30 9 کے آس پاس اذانیں دینا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کووڈ کے ساتھ ساتھ دیگر بلاؤں اور آفتوں, آسے, پریشانیوں سے رب کی رحمت شامل رہی, تو نہ صرف نجات ملے گی بلکہ یقین مان کر کریں کہ آپ کو سکون ملے گا, راحت ملے گی, برکت بھی آئے گی. یعنی یہ تو ملٹی پرپز ہو گیا نا. ایک ہے صرف پریشانی اور مصیبت کا دور ہو جانا, یہ خود ایک بہت بڑی راحت ہے. اور دوسرا
پریشانی اور مصیبتیں دور ہوں اور راحت اور سکون اور امن اور محبت اور برکت گھر میں داخل ہو. یہ تو ڈبل فائدہ ہو گیا نا ہمیں. اب اس میں 2-3 منٹ کی اذان میں بھی اگر ہم کو وہ نہیں توفیق مل رہی تو یہ بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے, اذان دے لیا کریں. مرحبا جی. کال. میرا نام محمد انیس اتاری ہے. میرا نگران شورا سے ایک سوال ہے کہ جس کام میں زیادہ لگاؤ دیتا ہوں مجھ سے کام نہیں جا رہا, مطلب مشکل پیش آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں اگر کوئی حل ہے تو آپ پلیز مجھے بتا دیجیے. ایسا بھی یہ ایک پریشان کن بات ہے. بعض اوقات بندہ ایشو کوئی یعنی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس میں ایک ہرڈل آتی ہے, پھر دوسری رکاوٹ آتی ہے, پھر تیسرا معاملہ ہو جاتا ہے, پھر جو یعنی وہ بندہ ہی بیچارہ جیسے بولے نا حالات کی چکی میں ایسا پستا ہے کہ بالکل باریک کاٹا نہیں جیسے ہوتا وہ حال کبھی کبھی بن جاتا. اللہ کریم ان کی پریشانی دور کرے, آسانیاں پیدا کرے, اور دیگر جو اب تک ہمیں میسیجز آئے ہیں, کالیں آئی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں اور آسانیاں پیدا فرما دے. اس کے جوابات جو ہے نا وہ 2-3 نوعیت کے ہیں. ٹھیک. جو کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہیں, شاید یہ ہزاروں کی نمائندگی انہوں نے کی ہوگی, اور آپ نے بھی خود اس کو آن کیا کہ ایسا ہے. ہو سکتا ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہو. میں اس میں پہلا حل تو یہ عرض کروں گا کہ کامیابیوں کے لیے اور اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے اس کو لے کے اپنے کاموں کا بلا ضرورت اس کی تشہیر نہ کریں. یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی ہدایات اور ان کی تعلیم کا ایک خلاصہ عرض کیا کہ آپ حسب ضرورت لوگوں سے ڈسکس کریں کہ جیسے کہ یہ بنا دو, کارپینٹر سے بات کر لی, تو وہ بنا دو, پلمبر سے بات کی, یہ کرنا تو فائنینس کے لیے بات کر لی, لیکن اپنے پلان اور اپنے منصوبوں کو بلا وجہ اس کی تشہیر نہ کریں کہ اس سے نظر بھی آتی ہے اور حسد بھی آتی ہے. ٹھیک. اور وہ چیزیں بنتے بنتے رک جاتی ہیں. میرے ناظرین, آپ کو شاید تجربہ ہوگا کہ آپ نے کئی ایسے کام آپ سوچئے کہ آپ نے کسی سے بھی اظہار نہیں کیا تھا اور وہ کام ہو گیا. آپ نے کسی سے بھی اظہار نہیں کیا تھا, وہ کام ہو گیا. اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا بھائی میں یوں کرنے جا رہا ہوں, 15-20 دن کے بعد لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا یار, بھائی یوں ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ آپ کے تجربات ہیں. بھائی یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, یہ آپ کی زندگی کے وہ تجربات ہیں جس کو شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے, میں نے تصور میں آپ کو دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک ورڈ ہے انگلش کا ٹیتھنگ پرابلم. بعض اوقات کچھ کاموں میں ٹیتھنگ پرابلمس آتے ہیں. اس کو ٹیتھنگ پرابلم, یہ بات ایک ٹرمینالوجی ہے, یہ اصطلاح ہے ٹیتھنگ پرابلم. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے دانت نکلتے ہیں. جب دانت نکلتے ہیں تو اس کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے, اس کو موشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ چیخو پکار مچا کر رکھا ہوتا ہے, اور ہمارے گھر کے تجربے کار لوگ یہ عموماً کہہ دیتے ہیں اس کا دانت نکل رہا ہوگا. اس کی بے چینی دیکھ کر اس کی جو ماں ہوتی ہے نا, جس کا بھی پہلا ہی بیٹا ہے, وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. لیکن گھر میں دادی دادا یا تجربے کار کوئی ہوتا ہے کہ بیٹا اس کے دانت نکل رہے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں ٹیتھنگ پرابلم. بعض اوقات جب کام شروع کرتے ہیں نا تو اس کے ٹیتھنگ ایشوز آ جاتے ہیں, ٹیتھنگ پرابلم آ جاتے ہیں کہ 1 پرابلم, 2 پرابلم, 3 پرابلم. تو جس کو کوئی کام پورا کرنا ہے تو اس کو اپنے ان پرابلمز کو فیس کرنے کے لیے اس کے پاس جگرا ہونا چاہیے. اتنی اس کے اندر کیپیبلٹی ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ان ایشوز کو فیس کرے اور اس کو لے کر چلے. دعائیں لیں, اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے اور حلال ذریعے اختیار کریں, ناجائز ذریعوں سے بچیں. اور ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر اس بات کا تعین کرے کہ یار لگتا ہی ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا, تبھی نہیں ہو رہا. یہ ریلیکس موڈ میں جانے کا میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. اب سکون کے مطلب ریلیکس زون میں چلے جائیں گے آپ کہ یار اس میں میرے حق میں بہتری نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر میں کہیں باہر جانا چاہ رہا ہوں اور مطلب کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, کبھی ٹکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کبھی سیٹ کا آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور پرابلم آ جاتا ہے, تو کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے, کبھی یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. یار 4-5 دفعہ کوشش کی, یار سفر ہی نہیں ہو رہا.
کیا پرابلم ہے؟ تو میں یہ کیوں نہ سوچ لوں کہ یار میرے لیے پرابلم نہیں ہے بلکہ مجھے کسی پرابلم سے بچایا جا رہا ہے. واہ واہ واہ، میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھوں. سبحان اللہ، تو یہ میں نے چند چیزیں عرض کر دی. کیا بات ہے. مدینہ کال. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں ربیع الاول کے چراغے میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، اور ہمیں چراغا کرتے وقت کیا کیا نیت کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. نیت تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آپ کی توقیر کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے اور آپ کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چراغا کروں گا. مزید نیت الحمدللہ آپ کو رسالہ صبح بہارا میں اس کی تفصیلات مل جائیں گی کہ یہ کرنے جو ہم کرتے ہیں اس کی نیت امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سیکنڈلی کہ کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، تو آپ کے چراغاں سے کسی کو تکلیف نہیں ہو. یہ میں بھولتا نہیں ہوں، ایک علاقے کا واقعہ مجھے یاد ہے. سلمان بھائی اس علاقے میں بلڈنگ میں لائٹیں لگتی تھی، بلڈنگوں میں نہیں جھالڑے لگاتے، بلب لگاتے. اس بلڈنگ میں اب بلب لگاتے تو بلب جو ہے نا وہ گیلری جو ہوتی ہے گیلری کے سامنے ہوتا ہے، ورنہ وہ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے نا. تو گیلری کے سامنے ہوتا ہے کہ تاکہ اگر یہ ہوا سے ہلے بھی تو بلب ٹوٹے گا نہیں. تو یہ گیلری کے سامنے لگا دے. اب جلے گی تو رات کو ایک گیلری سے ہمیشہ بلب نکل جاتا، وہ نکل جاتا. اچھا آپ جائیں تو آپ کو مل جائے گا. اب قوم تو قوم ہوتی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. آئی ایم شیور تحقیق سے بات پتا چلا کہ یہ وہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی. بڑی عمر کا آدمی تھا. اس بلب سے اس کو ڈائریکٹلی، کیونکہ کمرہ ساتھ تھا، بلب جلتا تھا تو اس کو آنکھوں سے، کیونکہ جب دیر تک لائٹ جلاؤ گے آپ تو وہ ایک آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف کی وجہ سے وہ بلب نکال لیتا تھا. تھوڑی بڑی عمر کا آدمی تھا. تو اب یار آقا کا جشن ولادت منا رہے ہیں اور آقا کی شان یہ ہے کہ اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا. آقا کی شان تو یہ ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اپنی امتیوں کے لیے اس قدر رات تاخیر سے نماز پڑھنے کے تعلق سے، دیگر عبادات کے تعلق سے، حج بھی ایک ہی بار فرض رہا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں اور گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے آقا نماز مختصر فرما دیتے ہیں کہ ماں بچے تک پہنچ جائے اور اسے سکون، راحت و سکون نصیب ہو جائے. آقا کی شان تو یہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کسی کو تیز نظروں سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. کسی نے مزاحن چپل چھپا لیے، کسی کے جوتیاں چھپا لی، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بارگاہ رسالت تک پہنچا کہ میری جوتیاں نہیں ملیں. خیر وہ جوتیاں انہوں نے واپس کر دیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے عرض کی کہ آقا وہ دل لگی کے لیے. تو کچھ اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ مطلب کسی کو تکلیف پہنچانے میں کون سی دل لگی ہے. تکلیف یعنی تکلیف کو پسند نہیں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی میرے آقا اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر امتی سے محبت کرتے ہیں. جو میرے آقا کا امتی ہے، میرے آقا کا غلام ہے، میرے آقا پر ایمان لایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی، اپنے اس غلام سے محبت فرماتے ہیں کہ میرا امتی ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. آپ نے پیدا ہوتے ہی بارگاہ الہی میں عرض کی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. آپ اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ پوچھو میرے حبیب کو کیوں رو رہے ہیں وہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں جبریل میری امت، فرماتے جبریل میری امت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے. تو آقا فرماتے یا اللہ میں اس وقت راضی نہ ہوں گا جب تک اپنی ساری امت کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کتنا عظیم پیغام ہے کہ اور اے حبیب ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. عزیز علیہ ما عنتم. آقا کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے.
اور مومنوں پر تو مہربان مہربان، یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اگر یوں ہم آیات پڑھیں، روایات پڑھیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار پاک کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی کہ امت سے تکلیف کو دور کر دینا۔ آپ مطلب کہ مخلوق پر رحم کرو، ہر تر جگر میں اجر ہے۔ کانٹا ہٹا دیں، پتھر ہٹا دیں، کنکر ہٹا دیں، درخت ہٹا دیں، ان کے لیے تکلیف دور کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ درخت لگا دیں، چرین پرین انسان جو نفع اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کا آپس میں کنیکشن دیکھیں، مخلوق کو آپس میں کیسا جوڑا گیا ہے، مخلوق کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے کیسے احکام بیان کیے گئے ہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے، فیملی ممبرز کے تعلق سے۔ یعنی کہ آپ اپنے گھر سے پھل وغیرہ کے چھلکے باہر نہ پھینکو تاکہ کسی پڑوسی کے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ اپنا شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ اس کو کام آ جائے۔ ایسے پڑوسی کی مذمت کی گئی ہے جو خود کا پیٹ بھرے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر اب لگائیں، جہاں جھنڈے لگائیں، بتیاں لگائیں، بلب لگائیں، چراغاں کریں۔ کیوں چوری کی لائٹ سے؟ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہماری چوری کی لائٹ سے ہوگا؟ نہیں، کیوں چوری کی لائٹ سے ہوگا؟ کیوں مطلب کہ ناجائز طریقے سے ہوگا؟ اور ہوگا ضرور ہوگا مگر جائز طریقے سے ہوگا اور پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ اگر آپ نے 12 بلبوں کی ایک جھالر لگائی تھی تو اس بار 12 جھالریں 12 بلبوں کی لگائیں۔ اپنے گھر پہ لگائیں، اپنے محلے میں لگائیں، چھتوں کو بھر دیں، سڑکوں کو چھوڑ دیں سڑکیں چلنے کے لیے۔ تو یوں چراغاں کرے، بہترین چراغاں کرے، خوبصورت چراغاں کرے کہ مطلب لوگ اشش کر اٹھے۔ میں تو یو کے وغیرہ جہاں میری حاضریاں ہوئی ہیں، یورپ وغیرہ، میں نے کہا ہے کہ یار سجاؤ اپنے گھروں کو، بہترین سجاؤ اپنے گھروں کو۔ غیر مسلم بھی بچہ، غیر مسلم کا بچہ اپنے باپ کو پوچھے کہ واٹ از دس، تو اس کا باپ کہہ سکے کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے جو اپنے نبی کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتا ہوگا اپنے یہ ڈاکٹر زیرک کو، میں نے یو کے میں باقاعدہ اس پر بیانات کیے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک، am I right؟ جی الحمدللہ، آپ نے جو ہے وہ بیانات بھی کیے اور طریقہ کار بھی بتائے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اب یہ ایک اچھے طریقے سے سلسلہ چل بھی پڑا ہے، اور انشاءاللہ انگلش مدنی چینل کی وساطت سے ناظرین کو جو ہے وہ اس کے ویوز بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور گھروں میں اب ماشاءاللہ عالی شان طریقوں سے سجاوٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور وہاں کیا کونسل کی اجازت ہوتی ہے، باہر کونسل بنی ہوئی ہیں، پرمیشن لیں۔ ہم نے مشورے کہتے کہ سڑکوں کو سجائیں، پولز پر لگائیں، اچھا جو راؤنڈ اباؤٹ ہیں ان کو سجائیں، اور مطلب کہ یہ عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت ہے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے، اسپیشلی جو غیر مسلم، کیونکہ وہاں منع نہیں ہے، ہاں وہاں منع نہیں ہے، وہاں پر ایک قانون ہے، آپ پرمیشن لیں، آپ کریں، آپ جو یہ کرنا چاہتے آپ کریں۔ وہاں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کونسل کی طرف سے باقاعدہ پرمیشن ملتی ہے۔ بسوں پر آپ باقاعدہ اپنے میلاد مصطفیٰ کے بینر لگا دیں، وہاں پر ایک بڑی لندن میں اور دیگر جگہوں پر ڈبل ٹیکر بسیں، بڑی مشہور بسیں ہوتی ہیں، ان کی ٹیکسیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیگر ممالک میں جائیں تو وہاں پر بڑے اہم یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراکیب ہوں، چراغاں ہوں، بینرز ہوں، جھنڈے ہوں، یہ سب کچھ ہو اور پتہ چل، لیکن یہ جو کچھ ہو سب اس طریقے سے ہو کہ تکلیف نہ ہو کسی کو اور گناہ کے ذریعے نہ ہو، یہ کریں۔ تو یہ میری درخواست تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا میسج ہے کہ کیا اس دفعہ مدنی مذاکرے میں جلوس کا سلسلہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، آج دیکھیں گے انشاءاللہ، واہ سبحان اللہ، جلوس بھی ہوگا۔ 8:30 بجے آپ مدنی چینل پر ہیں انشاءاللہ۔ مدینہ میرا شوہر مقروض ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کا قرض اتار دے۔ جب گھر میں کسی ایک فرد پر اسپیشلی شوہر مقروض ہو تو گویا کہ پورا گھر مقروض ہے۔ جیسے ملک مقروض ہوتا ہے تو پوری ملک کی قوم گویا کہ اس قرض کے بوجھ تلے دب رہی ہوتی ہے۔ تو گھر میں بھی اگر گھر کا بڑا مقروض ہو جائے تو واقعی پورے گھر کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آزمائش دور فرما، جلد از جلد قرض اتر جائے۔
میں جنید بھائی کو عرض کروں گا کہ ہمیں قرض اتارنے کے لیے کوئی آسان سا ورد بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، غیب سے اسباب آپ کے لیے پیدا فرمائیں کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے، اللہ کرے جلدی سے۔ ایک دعا بھی کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، صلاۃ الحاجات بھی ادا کیجیے، 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے۔ اور ایک دعا ہے مختصر سی، مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ اسکرین پر بھی آپ یہ دعا دیکھ رہے ہیں، تو یہ دعا مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے، یہ چاہے تو نوٹ بھی کر لیجئے، اور ابھی یاد نہ ہو سکی ہو تو مدنی پنصورہ سے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس دعا کی فضیلت تو الحمدللہ اتنی ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ تو آپ یہ دعا اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور مدنی پنصورہ میں بھی جیسے میں نے عرض کیا موجود ہے یہ دعا، اور آپ چاہیں تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ پرنٹ شدہ پرچہ مل جائے گا جس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو استعمال کریں اور پڑھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ وہ ایک بتاتے ہیں نا، وہ کیا کنگھی کرنے والے وضو کے بعد اس کی ایک بہار بھی آئی تھی، بتا دیں اس سے ایک پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، تو اس پر عمل کیا تھا، تو میں نے دیکھا تھا کہ وضو کرنے کے بعد بھوؤں پر اور داڑھی پر کنگھی وضو کے بعد کر لے تو بھی قرضہ اتر جاتا ہے۔ ایک تھا، یہ ایک ٹوٹکا سمجھ لیں اس کو آپ جی۔ یہ اس پر وہ مدنی بہار بھی آئی تھی، یہ لبیک کے زمانے میں، لبیک سلسلہ افضل ہے نا، اس وقت یہ آیا تھا، اس طرح کی مدنی بہار بھی تھی۔ چلیں، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، دعا بھی پڑھے۔ نہیں، یہ دعا تو روایتوں سے جب ملتی ہے تو، اور یہاں تو مولا علی کا قول ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی بات، مرحبا۔ قول۔ میرا نام ارمان خان ہے، مجھے آپ کا پروگرام مسائل کا حل بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بھولنا کم ہو جائے۔ میری نانی بار بار چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہے، کبھی کچھ یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے کوئی علاج بتائیں۔ علاج انشاءاللہ بتائیں گے، اللہ آپ کی نانی کو صحت دے اور اس آزمائش و پریشانی سے بچائے۔ مگر اس میں ایک چیز جو بنیادی طور پر یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں آ کر بھولنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ تھوڑا ایزی ہو جائیں، بھولنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عمر والوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے اور اس کو نہ بھولیں کہ بھولنے کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بات وہی کریں گے جو تھوڑی دیر پہلے کی تھی، اور بہت ساری چیزیں، شکلیں بھول جائیں گے، نام بھول جائیں گے۔ تو اب یہ ہو جاتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ ورد و وظیفہ بھی لے لیا جائے، اللہ تعالیٰ بڑی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ جی، بعض اوقات اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو چیز جگہ پر رکھنے کی ہے اس جگہ پر نہیں رکھی جاتی ہے، بے توجہی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ نوجوانوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں گھریلو حوالے سے کار آمد مدنی پھول یہ تحریر فرمائے ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ یہ مطالعہ بھی کیجئے گا۔ اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر یہ رکھی جائے، اور جس کا گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، چیزوں کو یاد رکھنے کے حوالے سے، ذہن تیز کرنے کے حوالے سے، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ لیں، اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا قوی یو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یا قوی یو، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ یہ پڑھیں۔ حافظہ بھی انشاءاللہ عز و جل مضبوط ہوگا، اور جو چیزیں آپ رکھ کر بھول جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نہیں بھولیں گے۔ چلیے، مرحبا۔ قول۔ ڈاکٹر صاحب، کان میں اگر پانی چلا جائے اس کی وجہ سے کان جو ہے تو بند ہو جائے، تو اس کا کیا علاج ہے، اور اس کا تو روحانی علاج تو بتا دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
کان میں پانی چلا جائے، کان میں پانی چلا جائے. کان کے جو جملہ امراض ہوتے ہیں نا، اس کا ایک عمل ہے روحانی علاج، میں عرض کر دیتا ہوں. یا سمیع، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیع. 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ پڑھ لیں. پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر پھیر لیں. کان کی تکلیف، درد، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانوں سے پیپ بھی آنا شروع ہو جاتی. اس طرح مختلف امراض میں بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہے یہ روحانی علاج. اور جو آپ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا. آپ کچھ کہیں گے خلیل بھائی؟ سب اس میں یہی ہوتا ہے، کان کے معاملات میں ڈاکٹر جو اس کے مخصوص ہوتے ہیں، اگر ان سے رجوع کیا جائے ENT اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. بعض اوقات جیسے کبھی کوئی پیپ آ رہی ہے، مواد آ رہا ہے، یا ویسے ہی کچھ تکلیف ہوتی ہے کان میں، تو کچھ دوائیاں اپنی مرضی سے لوگ ڈالتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، پردہ پھٹ جاتا ہے، پردے کے اندر کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی خون ہوتا ہے، اندر کوئی پیپ جمع ہے، اندر کوئی اور ایسے معاملات ہیں. تو پھر اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات نزلہ جم جانے کی وجہ سے بھی ایسے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. تو اس کا جو اصل سبب ہے اس پر غور کر لیا جائے. یہ تو خیر انہوں نے پانی جانے کے اعتبار سے بات کی ہے، ویسے بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کان میں کچھ تکلیف ہے تو اپنی مرضی سے ہی ڈراپس وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ایسے یہ معاملہ تھوڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو جا کر دکھائیں گے تو انشاءاللہ اچھی رہنمائی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. سفر کریں نا کبھی، جیسے سفر کرتے جا رہے ہیں، وہ پہاڑ آ رہا ہے، اونچائی آ رہی ہے، تو تب بھی کان بند ہو جاتے ہیں. جہاز میں بھی ہو جاتے ہیں، جہاز میں بند ہو جاتے ہیں، جہاز میں بھی بند ہو جاتے ہیں. ایئر لاک، اصل میں کان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اس میں ایک ایئر لاک بھی دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں لوگ پانی میں اترتے ہیں لیکن پانی کان کے اندر سے ہوتا ہوا یوں، حالانکہ راستہ بنا ہوا ہے، جیسا پانی میں جاتے تو کان میں ایئر لاک لگ جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اتنے وہ دلائل ہیں اللہ کہ بس وہ دیکھا ایک دماغ ہی کھولے تو بس وہ کھولتا ہی چلا جائے. تو دماغ کھولے گا خود اس کا اپنا دماغ کھلتا چلا جائے گا. دل کی باتیں کریں، اب رگوں کی باتیں کریں، بلڈ کی باتیں کریں، اور اس کے اندر کوئی 1000 قسم کی چیزیں، جس سمت جائیں. تو انسان کا ایک انسان خود ایک جو تخلیق ہے نا، وہ خود ہی ایک شاہکار ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ نے خود فرمایا نا جی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کریم خود فرما رہا ہے پیدا کیا، بالکل اس میں ایک جو ہے نا وہ عدل رکھا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں اپنا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ کی جب بات چل رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، شاید پہلے سنا ہو، دوبارہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے. اس پہ مثالیں بہت ساری، میں مثالیں نہیں دیتا کہ ان مثالوں کے ساتھ یعنی یوں سمجھے کہ کسی نے شطرنج کی مثال دی کہ شطرنج کی بساط کو دیکھو، یعنی شطرنج کو دیکھو، جب بھی اس کو آپ کھیلو تو نئی گیم ہے، حالانکہ وہ ایک ہی چکور بنے ہوئے ہیں اور سارا ہے. تو وہ کیسی اس کو عجیب و غریب کر کے اس نے بیان کیا. تو یہ بات یا تو مولا علی سے ہوئی تھی یا کسی اور سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تو انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا، ایک ہی جیسا چہرہ، مگر ہر چہرہ دوسرے چہرے سے الگ ہے. ناک سب کے ایک ہی جگہ پر ہیں، ہونٹ ایک ہی جگہ پر ہیں، کان ایک ہی جگہ پر ہیں، آنکھیں ایک ہی جگہ پر ہیں، بھوہیں بنی ہوئی ہیں. جو بھی ہے انسان کا جو چہرہ ہے، یہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہر ایک کا چہرہ، ہم 4 بیٹے، ہم چاروں کے ادھر جتنے ہم بیٹے، ہم سب کے چہرے مختلف ہیں. ہم سب کے چہرے مختلف ہیں، قوموں کے ساتھ چہرے مختلف ہیں. تو بعض قومیں ایسی ہیں، ان کے چہرے ایسے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قوم کا ہے. مگر خود ان کی اپنی قوموں میں چہرے، ہمیں بعض اوقات اس قوم میں ہر چہرہ ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو تو پہلے بھی دیکھا تھا، مگر اس کی قوم جانتی ہے کہ یار یہ چہرے مختلف ہیں. دنیا میں اربوں خربوں آئے ہیں اور شاید آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ ایک کہتے ہیں کہ قدرت انسان کے چہرے پر ہے کہ انسان کا چہرہ اربوں کی تعداد میں آج بھی ہے اور سارے مختلف ہیں. سبحان اللہ. مرحبا جی. کال
میرا نام شہباز غنی ہے. تو مجھے سانس کا مرض ہے پچھلے 5 سال سے. مجھے اس کا روحانی اور حکیمی علاج بتایا جائے اور میرے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے نبی کے صدقے میں، آسانیاں فرمائے. جی حکیم صاحب. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چاول سے پرہیز رکھا جائے، کہ چاول جو ہے اس مرض کو بڑھاتے ہیں. پرہیز انشاءاللہ پرہیز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا مرض ویسے ہی کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. اور ٹھنڈا پانی وغیرہ اس سے بچا جائے. اسی طرح سے جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے. بعض لوگ جیسے بائک چلاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، تو بھی پھر ایسے لوگ مزید ان امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آسان سا یہاں علاج عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ ہنی لے لیں، شہد لے لیں 1 پاؤ، 250 گرام 1 پاؤ کے قریب کم و بیش شہد لے لیں. اس کے اندر 12 گرام آپ نے ڈالنی ہے ملیٹھی، اور تقریباً 6 گرام جو کالی مرچیں ہوتی ہیں گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ لے لیں. یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. اور تیسری چیز ہے زعفران. زعفران بھی مل جاتی ہے عام طور سے سبھی جگہوں پر، تو اس کو آپ لے لیں. یہ تقریباً 2 گرام آپ لے لیں، اس کو پیس لیں، اس کے اندر شامل کر لیں. یہ 3 چیزیں ہیں. 12 گرام کے قریب ملیٹھی، اگر نہ بھی ملے تو پھر یہ کم از کم یہ 2 چیزیں لے لیں. 6 گرام اس کے اندر کالی مرچیں آپ نے ڈالنی ہیں اور 2 گرام زعفران. اس کو بنا کر رکھ لیجئے، اور صبح اور شام ایک پانی گرم کریں، اس کے اندر 1 چمچ اس کا ڈال لیں. پہلے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں شہد کے اندر، اور پھر 1 چمچ صبح و شام اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ مفید آپ کے لیے رہے گا. اسی طرح سے انجیر کا استعمال آپ کے لیے مفید ہے کہ یہ بلغم کو نکالتا ہے، سانس میں دمے کے حوالے سے فائدہ مند ہے. اور یہ چیزیں نہ بھی ملیں تو صرف آپ 3 چیزیں لے لیں. 1 پاؤ شہد لے لیں، اس کے اندر 60 گرام کے قریب جو اخروٹ شامل کر لیں، اور 2 گرام زعفران. تو یہ بھی پھیپھڑوں کے لیے، لنگس کے لیے، دمے کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے. 1 پاؤ شہد کے اندر اخروٹ پیس کے ڈال لیں اور پھر 2 گرام زعفران ڈال لیں. تو یہ انشاءاللہ بہت مفید بھی ہے اور بہت زیادہ لذیذ بھی ہے، اور کھانے میں بھی آسان ہے. گرم پانی کے اندر ڈال کے لے لیں، یا ویسے ہی سادے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں، بغیر پانی کے بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں سے کوئی سا بھی عمل آپ مستقل کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سانس کے حوالے سے یا نزلہ کھانسی زکام اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے مفید ہے. اور یہ چیزیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، مقدار کم کر کے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. سردیوں کا جیسے ہمارے پاکستان میں موسم آ ہی رہا ہے، تو اگر یہ بنا کر آپ گھر میں رکھ لیں اور بچوں کو بھی دیتے رہیں تو انشاءاللہ سردیاں جو ہے اچھی گزر جائیں گی. نزلہ زکام کھانسی سے بھی حفاظت اللہ نے چاہا کسی حد تک رہے گی. سانس کا مسئلہ ہے یا دمہ کی بعض اوقات شکایت ہوتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور 3 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے اور یہ پانی پینا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو افاقہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ تکلیف میں انشاءاللہ عز و جل کمی آئے گی. یہ تو ہوا روحانی علاج، اور ایک میرا مشورہ بھی ہے آپ کو اورادی عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، تعویذ بھی حاصل کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. صحیح، ماشاءاللہ. آپ کی اپنی کیا رائے ہے حکیمی علاج کے حوالے سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حکیمی علاج تو ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا ہی تھا حکیمی علاج، تو ان کو اچھا لگتا ہوگا. صحیح، حکیمی علاج بھی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایلوپیتھک کے مقابلے میں کم ہے. حکیمی علاج میں ایلوپیتھک کا علاج اس سے فاسٹ ہے حکیمی علاج سے، مگر پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی فاسٹ ہیں. صحیح. اصل میں دواؤں میں سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں، ٹھیک، تو اس لیے کہتے ہیں نا 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. آپ نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت اس پر کلام فرمایا تھا، پرہیز اور علاج کے اوپر. میں نے کل بھی رات بھی وہ ڈاکٹر کی مجلس اور ڈاکٹر وغیرہ جمع ہوئے تو میرا بیان ہی یہی تھا کہ 2 طرح کے علاج ہیں، ایک پرہیز اور ایک دوا. تو رات ہوا اس پر بیان. مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ. چلے جی آگے کال شامل کرتے ہیں. راشد نور مدنی عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں 2-3 سوال عرض ہیں.
ایک تو حضور یہ پوچھنا تھا کہ بعض بچے ضد بہت کرتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 6-7 سال کے 8 سال کے بچے ہیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، تو ان کی ضد کو ختم کرنے کے چند طریقے اگر ارشاد فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اپنی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن باوجود کوشش کے چھوڑ نہیں پاتے، تو اپنی جو بری عادتیں ہیں، خاص طور پر جیسے موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گانے باجے سن رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کی اس بری عادتوں کو کس طرح چھڑوایا جائے، اس کے بارے میں کچھ اگر ارشاد فرما دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ راشد نور بھائی، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ اور پہلے ضد پر چلتے ہیں۔ اصل میں اس میں ایک بچوں کی ایک پرابلم ہے، ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر۔ تو یہ ایک بچوں میں پرابلم ہے، وہ ضدی بھی ہوتا ہے اور تھوڑا وہ ماردار بھی کرتا رہتا ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، اوور ایکٹیو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بچوں میں بعض بچے یا ایک تعداد ہے بچوں کی وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ اب نارمل نہیں ہوتے، یہ نارملی ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ پاڑا، یہ پھینکا، یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں کرو تو اب بھی وہ کریں گے۔ تو میری اس میں درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے عادتیں جو ہوتی ہیں بچوں میں وہ ایک ایج تک ہوتی ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے نا اس کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا عرصہ یہ رہتی ہیں عادتیں، اور یہ جب تھوڑا تو شعور پکڑتا ہے تب یہ عادتیں اس کی سامنے آتی ہیں، اور جب یہ زیادہ شعور پکڑ لیتا ہے تو یہ عادتیں اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک سمجھے کہ یہ ایک تقسیم ہے۔ صحیح۔ تو اس کو ڈانٹ کر جھاڑ کر یہ نہیں، اچھا اس میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بچے میں، وہ یوں ہو جاتا ہے کہ ایسوں کو اگنور زیادہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دو بچے ہیں، ایک تھوڑا سا یوں سادہ سدہ سا ہے، بیٹھا رہے گا، کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرے گا، تو والد اسی کو لے کر جائے گا اس کے سامنے، اور اس کو نہیں، یار اس کو نہیں لے جاتا، یار یہ بیٹھتا نہیں ہے، لیکن وہ بچہ اس کو جو لے رہا ہے نا وہ اس کو کچھ اور ہی لے رہا ہے، اور اس میں اس کی ضد میں اور اس کی اس ایگریشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ ساتھ رکھے تاکہ اس کی تربیت ہو۔ اس کو اس کی تربیت کرنے کے بجائے اپنے قلبی اور اپنے ذہنی سکون کے لیے اس کو اس کی حالت کے حوالے کر دیا، اور اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا کہ یہ بہت اچھلتا کودتا ہے، اس کو تم سنبھالو، یہ کم اچھلتا کودتا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے، اس کو میں سنبھالوں گا۔ تو اس میں اس بچے میں ایگریشن پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، مگر یہ ایک ٹائم لیمٹ ہے اور اس میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں مشاہدے کی اور تجربے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا بری لت، بری عادتیں۔ تو پہلا جو ضد کا معاملہ تو اس پر ڈاکٹر زیرک اگر آن لائن ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی اس معاملے میں رائے لے لیں گے۔ تو بری لت و بری عادتوں میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا، پھر عزم مصمم جس کو کہتے ہیں راشد بھائی، کہ بندہ پوری طرح عزم کرے اور پختگی کے ساتھ سنجیدگی اختیار کرے، اور پھر اس سے وہ دور رہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی بڑی آفت، بڑی مصیبت، بڑی پریشانی آ جائے، یعنی لوگوں کی سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، ان کو لاکھ سمجھو سگریٹ چھوڑ دو، لیکن پھر جب خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مرض لگ جاتا ہے تو سگریٹ چھوڑنی پڑتی ہے۔ پان گٹکوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو لاکھ سمجھاؤ مگر وہ لذت کے مارے ہوتا ہوگا کوئی ذائقہ نہیں چھوڑتے، لیکن جب منہ میں چھالا یا منہ کا کینسر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں گناہوں کی لتیں بھی ہیں، گناہوں کی بیماریاں، گناہوں کی عادتیں الگ ہیں، اور فضول اور محض ایک برائیوں کے طور پر لیا جائے کہ گناہ اگرچہ نہ صحیح مگر وہ فی الحال برائی تو ہوتی ہے، یعنی ہر بری عادت گناہ نہیں ہے مگر ہر گناہ بری عادت ضرور ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بھئی یہ کہ ایک تو پختہ ارادہ ہو، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ عادتیں کسی صحبت کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، تو پھر وہ صحبت چھوڑ دے، یعنی اسباب ختم کیے بغیر مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ان اسباب پر ہم مسئلے پر ہی زیادہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں،
कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम को हम अमूमन नजरअंदाज कर चुके होते हैं, तो उसका रूट कॉज देखा जाए, वहां से उसकी जड़ काट दी जाए, तो फिर ये आना बंद हो सकते हैं। डॉक्टर जीरा क्या कहते हैं? आप आ रहे थे मेरी तरफ, मैं आ जाऊंगा, मैं तो इधर ही नहीं आ रहे थे, मैंने कहा चले डॉक्टर जीरा की बारी रहना जाए, फिर आप उसके बाद भी आ जाऊंगा। आप तो जब चाहे आ सकते भैया। जी डॉक्टर साहब। चले जिद के हवाले से निगरानी शुरा ने एक पहलू की तरफ तवज्जो दी कि बाज़ बच्चों को जैसे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, ADHD जिसको बोलते हैं, ये भी एक पहलू है। लेकिन तकरीबन 99% बच्चों में 2 से 3 साल की उम्र में ना जिद का पहलू नुमाया नजर आता है। इसको टेंट्रम टूज के नाम से भी यहाँ इंग्लिश में जाना जाता है। इसमें वैसे तो ये काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं एक मिसाल के जरिए इख्तिसार के साथ इसे अर्ज करने की कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स को यहाँ क्या रोल प्ले करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चा झूला झूल रहा है, अब वो इस एक्टिविटी में मगन है, उसको एंजॉय कर रहा है। पेरेंट्स क्या करेंगे, फौरन उसको उस एक्टिविटी से निकालेंगे और कुछ और करने का कह देंगे। ऐसी सूरत में बच्चा जिद करेगा। इसका तरीका क्या हो सकता है कि बच्चे को कहा जाए देखिए हम आपको अब 10 मरतबा में झूला झूलाऊंगा। छोटे बच्चों को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं हो, तो उनको कहें जी आप 2 मिनट करें तो उन्हें इल्म नहीं होगा 2 मिनट क्या है, लेकिन आप उन्हें कहें भी आपको मैं 10 मरतबा झूला झूलाऊंगा। अब आप ये एक बताएं, फिर उन्हें बताएं कि इसके बाद हमने ये करना है। अब काउंट डाउन शुरू करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चले बेटा अब हमने ये करना है। अब इसका यानी कि लुब्बे लुबाब ये है कि बच्चे को आपने अगर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेकर जाना है, तो अब आप उसको पहले मुतनब्बे करें कि भाई आपकी ये एंड टाइम है, इसके बाद हमने ये करना ताकि उसे पता हो। मुझे भी, मैं बड़ा हूँ, हम बड़े हैं, हमें भी फौरन कोई आकर के चले भाई डॉक्टर साहब हम कहीं जाना है। अब मुझे होगा कि भाई कहाँ जाना है, मुझे 4 काम और करने हैं, कोई पहले वार्निंग होनी चाहिए थी, अल्टीमेटम होना चाहिए था। तो ये मैंने एक पहलू पर के बाज़ दफा वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे की एक एक्टिविटी से फौरन उसको दूसरी एक्टिविटी की तरफ बगैर अल्टीमेटम के और बगैर उसके वार्निंग के, और बच्चा उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, तो फिर वो बच्चा जिद करता है। तो एक ये पहलू इस हवाले से। मुझे एक बात ऐड करनी थी, पिछली किसी इस्लामी भाई ने उनके नानी जान की मेमोरी के हवाले से बात की थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी नानी जान को शिफा अता फरमाए। निगरानी शुरा ने बिल्कुल सही फरमाया कि एज रिलेटेड मेमोरी डिक्लाइन, कि उम्र के साथ जो है वो मेमोरी में डिक्लाइन जरूर आता है, लेकिन बाज मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका नोट किया जाता है कि ये उम्र से भी ज्यादा इनकी मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है और मसाइल पैदा होना शुरू हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर चूल्हा जलाया और भूल गए और उसकी वजह से नुकसान हो गया। अब ये इसमें मल्टीपल वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का नॉर्मल डॉक्टर से ब्लड टेस्ट कंप्लीट करवाए जाए। बाज़ दफा खून की कमी होती है जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाज़ दफा थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, बाज़ दफा डिप्रेशन भी होता है, बड़े उम्र के लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजूहात होती हैं, परेशानियां जहन में होती हैं, अकेलापन होता है, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज में। तो डिप्रेशन का मेमोरी पर बड़ा असर पड़ता है और अगर डिप्रेशन का इलाज किया जाए तो ये मेमोरी बिल्कुल यानी कि बेहतर हो जाती है। अब इसके बाद अगर ये चीजें इसके बावजूद भी मेमोरी सही नहीं होती तो फिर एक डिमेंशिया एक बीमारी है और डिमेंशिया का सबसे बड़ा कोज अल्जाइमर्स डिमेंशिया है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी इसमें रोल होता है, किडनीज फंक्शंस का भी इसमें रोल होता है। तो ऐसी सूरत में उसके मखसूस जो है वो टेस्ट होते हैं, उसमें अगर किसी माहिर नफ्सियात को दिखाया जाए वो मेमोरी टेस्ट करते हैं और उनको पता चल जाता है। अल्जाइमर्स की सूरत में इसकी दवा भी मौजूद है कि वो उसको स्लो कर लेगी, बिल्कुल तो नहीं जाएगी लेकिन स्लो कर लेगी। और अगर वेस्कुलर एक डिमेंशिया है जो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है या जिन लोगों को फालिज होते हैं तो ऐसी सूरत में उनके ब्लड प्रेशर का माकूल इंतजाम होना चाहिए। ये मेमोरी के हवाले से कुछ बातें थी जो मैंने मुनासिब समझा। बहुत खूब। बाकी बच्चों की बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अच्छा, जाती सा सवाल है कि आपके 2 बेटे हैं माशाअल्लाह, तो आपको किस की तरफ से ज्यादा जिद का सामना रहा और कैसे हैंडल करते रहे? एक तो अंदाज मैंने देखा, आप आई विटनेस किया, उस वक्त मैं मदनी चैनल का बाकायदा हिस्सा नहीं था। हामिद भाई का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था
اس کے بعد کی بات ہے تو میں اس مدنی مشورہ نشریات کے حوالے سے تو اس میں آپ نے حامد بھائی کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور مطلب اس طرح سے میں نے کہا آپ کا ایک انداز بھی دیکھا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پر کیونکہ آپ نے سیدھے سیدھے لائیو آئی گئے ہو، میں اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لوں گا، اس میں زیادہ تر کریڈٹ گھر والوں کا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بچوں کو کس طرح آپ نے ہینڈل کیا، تو سچی بات یہ ہے کہ زیادہ موقع مجھے ہینڈل کرنے کا ملا ہی نہیں ہے، زیادہ تو گھر میں ہی ہینڈل ہوتے رہے، کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے رہے تب زیادہ تر انہوں نے مطلب میرا سفر بہت زیادہ ہوتا تھا، ان دنوں زیادہ سفر ہوتا تھا۔ یوں سمجھے کہ 2000 سے اگر میں بات کروں تو تھا پھر کام کا، ویسے ہی گھر میں مرد جو ہوتے ہیں نا، جی ہم مردوں کا اس معاملے میں کریڈٹ کم، جی، اور گھر والوں کا کریڈٹ زیادہ ہوتا ہے، جی، اور ان کو ان کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اب اس کے بیچارے گھر والوں کے جانے کے بعد بولا کہ محترمہ بہت اچھی تھی، تو جیتے جی بیچاری کو کریڈٹ دے دو، وہ سننے سے پہلے ہی بیچاری چلی گئی، تو جانے کے بعد تو سارے ایک قدر کر لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے مطلب میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ عرض کروں گا کہ ہم سے زیادہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے بچوں کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور زیادہ خون جلایا، زیادہ دل جلایا، اور زیادہ ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم تو وہ اس کے لیے تھے جناب یہ مانتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نے دیا اور اس کے بعد ہم بھی سو گئے، یا یہ تھا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ تر 2-4 گھنٹے ہی 2-3 گھنٹے گزارے ہوتے ہیں، زیادہ تر وقت تو گھر کے دیگر افراد یہ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے ایشوز بچوں میں ہو تو اس کو ہینڈل کرنے کا زیادہ تر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ گھر کے دیگر افراد پر، گھر والوں پر جاتا ہے۔ اور رہے بات والد کی، تو بات انہیں بھی بہت زیادہ ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور سچویشن جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو آنا پڑتا ہے، یعنی جب پولیس سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر فوج آتی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ ورنہ نارملی طور پہ جتنا امن چل رہا ہوتا ہے تو آدمی پولیس کو ہی کریڈٹ دے گا کہ نہیں یار پولیس نے یہ سارا سنبھالا ہوا ہے، تو پولیس نہیں کر سکتی تو رینجرز آتی ہے، رینجرز سے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر فوج آ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں موقع کمی ملتا ہے، یا جب بھی ملتا ہے وہ کسی نہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ملتا ہے تو وہ ہینڈل ہو ہی جاتے ہیں۔ تو بچے تقریباً جتنے ہیں نا، عمومی بات کر رہا ہوں، تقریباً بچے یہ کسی نہ کسی فیز کے اندر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم کا باعث بن ہی رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو پرابلم کہنا بھی اتنا زیادہ درست نہیں ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے۔ ہم بھی اسی طرح بڑے ہوئے ہیں، صحیح، ہم بھی اسی طرح بڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ایسے بڑے ہو گئے کہ ہمارے والدین کو کبھی کوئی پرابلم ہوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو والدین کی ایک قدر یوں بھی ہوتی ہے، یعنی جب ہم اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں تو گویا کہ وہاں پر ہمیں ہمارے والدین کی بھی قدر ہو رہی ہوتی ہے کہ یار آج جتنی ہمیں فیسیلیشن ہے، جتنی سہولت آج ہمیں، ہمارے ماں باپ کو شاید اتنی سہولت بھی نہ تھی، کہ اب تو ڈائپر کا دور ہے، پہلے تو کپڑے دھونے پڑتے تھے، بچوں کے گندے کپڑے، ناپاک کپڑے دھونے پڑتے تھے، اب تو ڈائپر کا دور ہے، اور ڈائپر بدلتے رہو، خرچہ بھی اس کے اوپر چڑھے گا اور تکلیف بھی کم۔ لیکن وہ ماضی کا جو دور تھا، اب چولہے ہیں، اب الیکٹرانک اسٹو ہیں، الیکٹرانک چولہے ہیں، گیس کے چولہے ہیں، پہلے لکڑیوں کے ذریعے چیزیں ہوا کرتی تھیں، اب مسالے تیار ملتے ہیں، پہلے گھر میں مسالے پیسے الگ سے جاتے تھے، تو بہت ساری چیزیں جو آج ریڈی میڈ ہیں، کاسٹ اگرچہ سے کاسٹ بڑھا دی ہے لیکن اسٹرگل کم ہو گئی ہے۔ صحیح، لیکن ماضی میں اگر دیکھیں ہمارے والدین یا ہمارے والدین کے والدین کی اگر ہم ٹائم کو غور کریں تو ان کے لیے سروائیو کرنا اور محنت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ آج چیزیں تیار مل جاتی ہیں، پہلے چکی چلانی پڑتی تھی، پہلے وہ باٹ چلانی پڑتی تھی، آج مشینوں کے ذریعے چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی چیزیں مسالہ کوٹنا پڑتا تھا۔ آپ نے کبھی ویسے آپ کی اماں جی نے کبھی کٹوایا مسالہ آپ سے، بیٹا یہ مرچیں جو ہے کوٹ دو یا اس طرح،
مطلب یہ چیز کٹوایا تو نہیں ہے، مطلب اب ہم بچے ہوتے تھے تو وہ چیزیں ویسے کٹنے میں اچھا لگتا تھا ہم کو، وہ ویسے وہ رکھتے تھے تو اندر میں ڈالتے تو اپنے جا کے کیا کریں گے، وہ انہوں نے جا کر صحیح کرنا تھا، انہوں نے جا کر خراب کرنا ہوتا تھا، اس کی جو آوازیں آتی تھی شور ہوتا تھا ٹک 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 ٹک، تو بچہ تو اس سے یا تھوڑا بہت ہوگا تو وہ اسے تو کھیل، اس کو اس نے کھیل بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی قدر ہم کریں اور ان کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کر لیں. یہ میری درخواست ہے کہ ان سب کے، یہ جنہوں نے ہمارے لیے دن رات ایک کیا، اسپیشلی ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین یا گھر کے دیگر جو فیملی ممبر ہیں، بچوں کی امی ہیں، ان کا بچوں کی امی کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بچوں کا ابو دنیا سے چلا جائے اس کا شکریہ ادا کر لو کہ آپ نے زندگی کا ایک حصہ گھر کی خدمت میں، گھر کے کام میں، کمانے میں، بیمار ہوتے تھے تب بھی آپ کمانے جاتے تھے، دو نوکریاں کر کر اتنی محنت کر کر آپ نے گھر چلایا. ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے سے حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے اور ایک دوسرے کی قدر ہو جاتی ہے. ورنہ جانے والے کو وہی کہتے ہیں کہ بھائی میری تو قدر ہوتی نہیں، دوسرا بولتے جاؤ گے تو قدر ہوگی نا بھیا دنیا سے. تو یہ تو نہیں نہ ہوتا. جتنے جی قدر کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں تو اس سے ان کی ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے اور گھر میں ایک اچھا خوبصورت سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین. جی ہاں، اپنے فیڈ بیک سے، اپنی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پائے حسین و حسن